زندگی میں اولاد کو حق نہیں شریعت نے دیا کہ ماں باپ کو پریشان کریں کہ ہماری وراثت تقسیم کرو. یہ سب اولاد کو سمجھنا چاہیے، سب بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو. زندگی میں کوئی حق نہیں دیا. میں پھر بات دوہرا دوں، زندگی میں نہیں دیا. ماں باپ حیات ہیں، کوئی بیٹا کھڑا ہو، نکالو میرا حصہ. کس چیز کا حصہ نکالے؟ کون سے تیری وراثت ہے یہاں پر؟ یہ تو باپ کا ہے، والد کا ہے، وہ زندہ ہے. وراثت مرنے کے بعد ہے. زندگی میں کس چیز کی وراثت؟ زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہے. تو اس لیے وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں وراثت کے نام پر، ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کو شرم حیا کرنی چاہیے کہ جو اپنے ماں باپ کو اس عمر میں ستاتے ہیں کہ بس جو بھی ہے یہ بیچ باچ کے مجھے حصہ دو، آپ جانو بقیہ بچے جانے. خدا کا خوف کرو یار. آپ اپنے ماں باپ کو اس عمر میں ستا رہے ہو. تو یہ ہر بچے کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. مجھ سے ناراض ہوتے ہیں 2 دفعہ ہو جائیں، میں نے تو شریعت کا مسئلہ بیان کیا، لیکن یہ ہر جوان کو سمجھنا ہے، ہر بیٹے اور بیٹی کو سمجھنا ہے. زندگی میں حق نہیں ہے کہ کوئی اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو اور کہے میرا حصہ نکالو. نہیں، حق شریعت نے دیا ہی نہیں حق کہ یہ کوئی اس طرح کا زبردستی تقاضا نہیں کر سکتا اپنے ماں باپ سے کہ میرا حصہ نکالو. بعض بچے ہوتے ہیں، ان کو ماں باپ نے اگر کوئی شادی کے مسئلے میں کچھ کہہ دیا یا کسی اور معاملے میں کچھ کہہ دیا، وہ بڑے سینہ تان کے آؤ ہمارا حصہ نکالو. ہم تو ابھی یہ سب بٹوارے کرو، دکانیں بیچو، گھر بیچو، جہاں جس نے رہنا ہے، کرائے پہ رہنا ہے، ادھر رہنا ہے، ادھر رہنا ہے، وہ جاؤ میرا حصہ نکالو. کوئی حق نہیں دیا ہوا. ماں باپ منع کر سکتے ہیں، کوئی تمہارا حق نہیں. اس وقت کوئی حق نہیں. کیوں ماں باپ کو پریشان کرتے؟ تو زندگی میں کوئی اولاد کا یہ حق نہیں ہے اپنے ماں باپ کو وہ پریشان کرے. ہاں، ماں باپ چاہیں یا والد جس کا ترکہ وراثت ہے، جس کا مال ہے، وہ چاہے کہ میں زندگی میں تقسیم کروں، یہ شریعت نے والد کو حق دیا ہے. وہ چاہتا ہے وہ دے دے. پھر شریعت نے اس کو کہا ہے کہ تم زندگی میں دینا چاہتے ہو، اب تم تقسیم کر دو. اور اس میں بہتر حکم یہی کہا ہے کہ لڑکے کو جو دے رہے ہو لڑکی کو بھی وہ دو. مرنے کے بعد والی تقسیم وہ الگ ہے. زندگی میں بہتر حکم یہی ہے کہ سب کو برابر برابر تقسیم کر کے سلسلہ ختم کر دے. اور اگر والد چاہتا ہے کہ کچھ کو زیادہ میں دوں، یعنی بیٹوں کو دگنا دے دوں، بیٹی کو آدھا دے دوں، جیسے میری موت کے بعد بھی ایسا ہونا ہے، تو یہ تقسیم بھی کر سکتا ہے کہ بچوں کو ڈبل اور بچیوں کو آدھا. بیٹے کے ہاتھ میں اگر ₹1,00,000 آ رہا ہے تو بیٹی کے ہاتھ میں 50,000 آنے چاہیے. 4 آنے نہیں، 8 آنے نہیں. پھر بیٹی کے ہاتھ میں یہ آنے چاہیے. مرنے کے بعد بھی یہی تقسیم ہے. تو جو والد یہ چاہے کہ بھئی بعد میں یہ جھگڑا کریں، کوئی مسئلہ کریں، فتنے کریں، آج ہی میں کر دوں. شریعت نے والد کو اختیار دیا ہے، لیکن اولاد کو نہیں دیا کہ زبردستی ماں باپ کو ستائیں، تنگ کریں اور کہیں کہ تم اپنی وراثت تقسیم کرو. یہ ان کو حق حاصل نہیں. جہاں شریعت نے دیا ہے اس طرح یہ تقسیم کر سکتے ہیں. ہاں، والد چاہتا ہے کسی بچے کے حوالے سے کہ اس کو وہ زیادہ دوسروں کی بنسبت دینا چاہے. مثال کے طور پر کسی نے والدین کے ساتھ بہت عرصہ گزارا، خدمت بھی بہت زیادہ کی، یا ان میں سے کوئی ایسا بچہ ہے جو دینی معاملات کے اندر مشغول ہے اور وہ دنیاوی معاملات میں اتنا مشغول نہیں، اور ماں باپ چاہیں کہ اس کو قدرے کچھ زیادہ دے دیں کہ یہ اس سے اپنے دینی معاملات ہی اسی طرح کنٹینیو کرے اور یہ دینی طور پر خدمت کر رہا ہے. یہ ایک جدا میٹر ہے کہ اس کو کچھ بقیہ سے زیادہ دے دیا. یہ زندگی میں اختیار ہے، مرنے کے بعد یہ اختیار نہیں ہے. ماں باپ اگر یہ کہہ جائیں کہ میرے مرنے کے بعد تم نے یوں تقسیم کرنی ہے، پھر نہیں چلے. وہ تو اللہ نے جو فرما دی اسی طرح ہی ہوگی کہ بیٹے کو ملے گا دگنا اور بیٹی کو ملے گا آدھا. یعنی بیٹے کو ملا 1,00,000 تو بیٹی کو ملا 50,000. بیٹے کو ملا 1 کروڑ تو بیٹی کو ملے گا 50 لاکھ روپے. یہ پھر تقسیم
یہ مرنے کے بعد بچوں کے درمیان پھر یہ وہ تقسیم ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ تو یہ ٹو دا پوائنٹ بات ہے۔